اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات پڑھیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت مودت کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی تھی، آج میں نے اس کا سلسلہ روک کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معروف و مشہور حدیث کے ذیل میں کچھ بیان کرنا چاہا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہو. اس لیے چاہتا ہوں کہ چند چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی فرمان شیعہ سنی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسے فریقین کے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا یہ فرمان جس قدر الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، اتنا ہی یہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جامع اور وسیع ہے. اس پیغمبر اکرم کے اس مشہور و معروف فرمان کے در حقیقت دو حصے ہیں. پہلا حصہ حسین منی و انا من حسین، اور دوسرا حصہ احب اللہ من احب حسینا. یہ جو پہلا حصہ ہے حسین منی و انا من حسین، اس میں دو جملے ہیں. پہلا جملہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور دوسرا جملہ میں و انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں. اس پہلے حصے کے جو دو جملے ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پہلے حصے حسین منی و انا من حسین کا جو پہلا جملہ ہے حسین منی، یہ واضح ہے، اس کا مفہوم اور مطلب واضح ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین میرا نواسہ ہے. ظاہر ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، یعنی جب تک نانا نہیں ہوگا تو ماں نہیں ہوگی، اور جب تک ماں نہیں ہوگی تو نواسہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہر نواسے کا وجود موقوف ہے نانا کے وجود پر. لذا اس کا معنی واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرے بغیر حسین کا وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین میرا نواسہ ہے. تو یہ پہلا جملہ تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ واضح ہے، لیکن دوسرا جملہ تھوڑا مشکل ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نانا ہیں حسین کے، تو نانا کیسے نواسے سے ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، بعض افراد کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک مادی اور جسمانی وجود،
دوسرا معنوی اور روحانی وجود۔ کیا مطلب؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا زندگی کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص مشن ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس مقصد اور مشن کے لیے گزاری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک ان کی جسمانی اور مادی زندگی، اور دوسری ان کے مشن اور مقصد والی زندگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زندگی میں آپ نے ایسے تجربات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص فرض کیجئے کسی ویلفیئر ادارے کی بنیاد رکھتا ہے اور ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس ادارے کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ شخص فوت بھی ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جب تک وہ ادارہ قائم رہتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ شخص اب بھی زندہ ہے۔ یہ اس کی جسمانی زندگی نہیں ہوتی، جسمانی لحاظ سے تو وہ مر چکا، لیکن چونکہ اس کا مشن، اس کا مقصد اب تک زندہ ہے، لہذا اسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اب تک زندہ ہے۔ اور جب کبھی ایسا ادارہ ختم ہو جائے تو اس وقت جن کو مدد مل رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ شخص آج مرا ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی آفت آئے، اس کی عمارت ڈھہ جائے اور ادارہ بالکل ختم ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں جس نے ادارے کی بنیاد رکھی تھی، کہتے ہیں وہ آج مرا ہے، آج تک وہ زندہ تھا۔ تو بس بعض افراد کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک ان کی جسمانی اور مادی زندگی، دوسری ان کے مشن اور مقصد والی زندگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مشن نہیں ہے، ان کے مقصد سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی ہے ان کی مادی اور جسمانی، دوسری زندگی ہے ان کے مشن اور مقصد والی۔ جہاں تک مادی زندگی کا تعلق ہے، جسمانی زندگی کا تعلق ہے، تو یہ تو سن 11 ہجری 28 صفر کو ختم ہو گئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ لیکن آپ کی جو مشن والی اور مقصد والی زندگی ہے، آپ کی زندگی کا مشن اور مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مشن اور مقصد ہے اسلام، وہ نظام زندگی جو پیغمبر اکرم پروردگار عالم سے لے کر آئے، وہ ضابطہ حیات اور وہ دین جس کا نام اسلام ہے، اور وہ شریعت جسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے باقی رہنا ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، لہذا آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، لہذا یہ شریعت جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ جو اسلام جو نظام زندگی حضور اکرم لے کر آئے ہیں یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا جب تک یہ اسلام، جب تک یہ دین، جب تک یہ شریعت باقی رہے گی، اس وقت تک حضور بھی باقی ہیں، یعنی حضور کی مشن والی زندگی باقی ہے، حضور کے مقصد والی زندگی باقی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی موقع پر اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، خدا نخواستہ کسی موقع پر یہ شریعت، اس کا وجود ختم ہو جائے، تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن اور مقصد والی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جو پیغمبر اکرم کی جسمانی زندگی ختم ہوئی، مادی زندگی تمام ہوئی، حضور اکرم نے آنکھیں بند کی، آپ کے دنیا سے رخصت کرتے ہی اس پیغمبر اکرم کے اس مشن اور مقصد کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ یہ سازشیں چلتی رہیں یہاں تک کہ بنو امیہ کے چشم چراغ یزید کا دور آیا۔ اس نے یہ دیکھا، اس نے یہ سمجھا کہ اب حالات مناسب ہیں، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ
آخری ضرب لگا کر اس اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ یزید کا منصوبہ ہے اور یزید کا ارادہ ہے۔ اس وقت جب اسلام بالکل تنہا رہ گیا، کوئی اسلام کا مددگار نہیں تھا، اسلام کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس وقت فرزند رسول اٹھے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے، بے مثال قربانی دے کر اسلام کو بچایا اور اسلام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ بنا دیا۔ اب قیامت تک کسی یزیدی اور کسی یزید میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ لہٰذا چونکہ فرزند رسول نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، آپ کے مشن کو بچا لیا، آپ کے مقصد کو بچا لیا، اس لیے حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ یعنی میں نے مادی زندگی کے لحاظ سے میں نے حسین کو زندگی بخشی، ادھر سے میرے مشن کی جو زندگی ہے وہ حسین نے بخشی ہے، میرے مقصد کو زندگی حسین نے بخشی ہے۔ لہٰذا مادی زندگی کے لحاظ سے، جسمانی زندگی کے لحاظ سے حسین پیغمبر اکرم سے ہیں، اور معنوی زندگی کے لحاظ سے، مشن اور مقصد والی زندگی کے لحاظ سے پیغمبر اکرم حسین سے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء، کہ اسلام، اس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، لیکن اس کو باقی حسین نے رکھا۔ پس اسلام کا آغاز کرنے والی ہستی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس اسلام کو باقی رکھنے والی ہستی فرزند رسول امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ معنی ہے جو عام طور پر اس حدیث شریف کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور البتہ روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ آپ لوگ سب سنتے رہتے ہیں اور واقف ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تعبیرات امیر المومنین حضرت زہرا اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا علی و منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یہ بھی بالکل اسی طرح کا فرمان ہے۔ ادھر فرمایا حسین و منی، ادھر فرمایا علی و منی، و انا من حسین و انا من ہو، بالکل ایک جیسی تعبیر ہے۔ یہ روایت بھی شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں اس کو مستدرک حاکم سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو بطور مفصل لکھا ہے، ایک واقعے کو جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ، اور حاکم نے اس روایت کو لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ روایت مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن مسلم اور بخاری نے اسے ذکر نہیں کیا اپنی صحیح میں۔ یعنی مسلم کو کم از کم اس کو اپنی صحیح میں ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس کو ذکر نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اس لشکر کو روانہ کیا، یہ لشکر گیا، جنگ کی اور فاتح قرار پایا، جس کے نتیجے میں بہت سارے غنائم ان کے ہاتھ لگیں، غنیمتیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس میں سے ایک لونڈی کو اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ حضور نے، امیر المومنین علیہ السلام نے جب لونڈی کو اپنے لیے انتخاب کیا تو جو دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ امیر المومنین نے ان کا اعتراض نہیں سنا، اس لیے ان میں سے 4 افراد نے یہ فیصلہ کیا، یہ طے کیا کہ ہم واپس جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائیں گے۔ تو روایت کہتی ہے کہ
خلاصہ یہ لشکر واپس آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آ کر سلام کیا، اور یہ سارا صحابہ کرام پر مشتمل لشکر حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ تو فقام الواحد منہم، تو روایت کہتی ہے ان میں سے، ان چار میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے صحابہ کرام کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کرنے لگا پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ دیکھیے علی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے سنا، فَأَعْرَضَ مِنْهُ، یہ سن کر اس سے اپنا منہ موڑ لیا، اس کو جواب نہیں دیا، حضور نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ فقام الثانی، پھر دوسرا کھڑا ہوا، اب مجمع صحابہ کرام کا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر اکرم کے حضور میں، یہ دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیے علی نے ایسا ایسا کیا۔ تو روایت کہتی ہے فَأَعْرَضَ مِنْهُ، حضور نے اس کی بات بھی سنی اور کوئی جواب دیے بغیر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ فقام الثالث، تیسرا کھڑا ہوا، چار تھے نا وہ، چار میں سے تیسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ علی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو روایت کہتی ہے فَأَعْرَضَ مِنْهُ، حضور نے اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ شریف دوسری طرف موڑ لیا۔ تو چار میں سے تین افراد شکایت کر چکے، لیکن حضور نے کسی کو جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ ثم قام الرابع، پھر چوتھا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، اس نے اسی طرح پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں شکایت کی حضرت علی کی صحابہ کے مجمع میں۔ تو اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنا چہرہ شریف دوسری طرف نہیں موڑا، بلکہ فتوجہ الیہ، حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اب ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ اور روایت کہتی ہے کہ غضب اور غصے کے آثار حضور کے چہرے پر نمایاں تھے، غصے اور غضب کے آثار حضور کے چہرے پر نظر آ رہے تھے، اور اس غضب کی حالت میں آپ نے اس چوتھے شخص سے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تمہیں علی کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میری اور علی کی حقیقت ایک ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ جب اگر مجھ سے میری شکایت، نعوذ باللہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میری شکایت کرے، اسی طرح کسی کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ علی کی شکایت کرے۔ یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہی تعبیر حسین و منی وانا من حسین، یہاں پر علی و منی وانا من ہو، بالکل ویسی تعبیر ہے۔ اسی طرح حدیث قصہ، جب چادر کے نیچے چار رسیوں کو جمع کیا تو کیا فرمایا؟ بارگاہ پروردگار میں کیا عرض کیا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ انہ، اس میں اسی کے اندر فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہاں پر بھی وہی تعبیر ہے۔ تو بہرحال فرزند رسول کا وہ کارنامہ اسلام کو بچانا تو اپنی جگہ پر، وہ تو اپنی جگہ پر قیامت تک رہے گا اور دنیا اسے دیکھتی رہے گی، اور پورا عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت ممنون ہے فرزند رسول کا۔ اگر فرزند رسول نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج مسلمان معلوم نہیں ہے نماز کعبہ کی طرف پڑھتے یا بنو امیہ کے کسی محل کی طرف منہ کر کے پڑھتے۔ اسی لیے کیا خوب کہا خواجہ اجمیری نے، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔
فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ کیا خوبصورت فرمایا، حسین دین ہے۔ دیکھیے اس میں بڑا نقطہ، ظریف نقطہ ہے اس میں، کہ یہ نہیں کہا دیندار ہے، کیونکہ دیندار کے مقابلے میں دیندار آ سکتا ہے۔ دین سے مراد اسلام ہے، دیندار یعنی مسلمان کے مقابلے میں مسلمان آ سکتا ہے، دو مسلمانوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا دین است حسین، حسین دین ہے، دین کے مقابلے میں مسلمان نہیں آ سکتا۔ یعنی دین سے مراد اسلام ہے، یعنی حسین اسلام ہے۔ جب حسین اسلام ہے تو جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بڑا ظریف نقطہ ہے۔ لہذا حسین کے مقابلے میں آنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ جب اسلام تنہا ہوا اور اسلام کی کوئی پناہ گاہ نہ تھی، اس وقت حسین نے آ کر دین کو پناہ دی۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی بیعت نہیں کی۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، کہتے ہیں حق تو یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ یعنی آج اگر مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ حسین کے ممنون ہے۔ اگر حسین کی وہ قربانی نہ ہوتی، اگر حسین کی وہ بے نظیر بے مثال قربانی نہ ہوتی تو معلوم نہیں آج مسلمان کس کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے، آج مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین منی و انا من حسین جیسی تعبیر امیر المومنین کے بارے میں بھی ہے، اور یہی تعبیر ان چار ہستیوں کے بارے میں بھی ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے ان سب سے مراد یہ ہو کہ ہماری حقیقت ایک ہے، حسین اور میری حقیقت ایک ہے، ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ علی اور میری حقیقت ایک ہے، یہ چار اور میں، ہم ایک ہیں، ہم ایک نور سے ہیں، من شجرۃ واحدہ، ہم ایک درخت سے ہیں۔ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو۔ اسے اگلا جملہ وہ بھی بڑا اہم ہے، فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین کا محب ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کیسا رشتہ ہے حسین کا اپنے پروردگار کے ساتھ، کیسا رشتہ محبت ہے حسین اور اس کے پروردگار عالم کے درمیان، کہ جو حسین سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے انسان کا سب سے بڑا افتخار، اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کا پروردگار اس سے محبت کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے ایک جگہ پر، فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس وقت خدا تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یک طرفہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جتنے چاہو دعوے کرتے رہو، خدا محبت اس وقت کرے گا تم سے جب تم پیغمبر اکرم کی اتباع کرو گے۔ تو انسان کا آخری افتخار اور آخری کمال یہ ہے کہ وہ خدا کا محبوب بن جائے، خدا اس سے محبت کرنے لگے، اس کا پروردگار اس سے محبت کرنے لگے۔ یہاں پر مقام کچھ اور ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ حسین خدا سے محبت کرتا ہے، خدا حسین سے محبت کرتا ہے، نہیں، بلکہ جو حسین سے محبت کرے پروردگار اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم کو اتنی محبت ہے حسین سے کہ یہ نہیں کہ اسے صرف حسین سے محبت ہے، بلکہ حسین کے ہر محب سے بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے یہ، کیسا مقام ہے
کہ جو شخص حسین سے محبت کرنے لگے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک بات اور اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی یہاں پر، وہ یہ کہ آپ زبان سے جتنے چاہو دعوے کرتے رہو خدا سے محبت کے، لیکن خدا آپ سے اس وقت محبت کرے گا جب تمہارے دل میں حسین کی محبت ہوگی۔ دیکھیے محبت ہمیشہ طرفینی ہوتی ہے، ایک طرف کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے محبت کرتے رہیں جب تک وہ آپ سے محبت نہ کرتا ہو، آپ کو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، تو آپ کو اس محبت کا کیا فائدہ؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، آپ بے شک خدا سے محبت کرتے رہو، دعوے کرتے رہو، خدا تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تمہارے دل میں حسین کی محبت ہوگی۔ حسین کا بغض رکھ کر آپ ساری رات عبادتیں کرتے رہو، ساری رات نمازیں پڑھتے رہو، جہاد کرتے رہو، جو چاہو عبادت کرو، خدا اس وقت تم سے محبت نہیں کرے گا جب تک تمہارے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی۔ یہ عجب رشتہ ہے حسین اور حسین کے پروردگار کا۔ اور یہاں وہ جو طرفین والا قانون ہے وہ بھی یہاں اس حدیث شریف پر وہ بھی اپلائی نہیں ہوا۔ یہ ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے اس حدیث میں تھوڑی سی، کہ ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ محبت طرفینی ہوتی ہے، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر نہیں فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا حسین اس سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا اس سے خدا محبت کرے گا۔ یعنی اس طرف تو آپ ہیں، آپ محبت کرنے والے کس سے؟ حسین سے۔ ادھر حسین کی جگہ پر خدا آ جاتا ہے کہ جب آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو ادھر خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ حسین اور اس کے پروردگار اور اس کے خدا کا ایک ایسا رشتہ ہے، رشتہ محبت ہے، جو ہماری عقلوں کی اپروچ سے باہر ہے۔ اور جتنی محبت خدا کو حسین سے ہے اتنی ہی محبت حسین کو خدا سے ہے۔ خود ظالم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو حسین کے آخری سجدے کا وقت قریب آ رہا تھا، تو حسین کا چہرہ نورانی تر، حسین تر اور پر نور تر ہوتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے کہ اپنے محبوب سے ملاقات قریب آ رہی ہے، ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک ظالم بتاتا ہے، کہتا ہے ما رأیت قط، کہتا ہے میں نے کبھی کوئی ایسا مقتول نہیں دیکھا کہ جو اس طرح خون کے اندر لت پت ہو پر اس کا چہرہ اتنا نورانی اور حسین ہو۔ کہتا ہے میں حسین کی نورانیت میں، حسین کے چہرے کی نورانیت میں اتنا مبہوت ہو کر رہ گیا کہ مجھے حسین کو قتل کرنے کا خیال ہی نہ رہا، حسین کو قتل کرنے کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل گیا، حسین کے چہرے کی نورانیت میں اتنا مبہوت ہو گیا۔ وہ فرزند رسول کی طرف منسوب اشعار ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ اشعار فرزند رسول کے ہیں، کہ جب فرزند رسول گھوڑے سے گرے اس وقت پروردگار عالم کو خطاب کیا اور عرض کیا ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، پروردگار میں نے تیری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے دنیا کا سب کچھ تیری خاطر چھوڑ دیا، وایتمت العیال لکی اراک، اور میں نے تیری ملاقات کی خاطر، تجھ سے ملنے کی خاطر اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا۔ لو قطعتنی فی حب اربا، پروردگار اگر میں تیری محبت میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری محبت میں میرے جسم کے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ما حول فواد الی سوا کا، پھر بھی میرا دل تیرے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔
یہ فرزند رسول کا عشق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اور پھر اس حسین کی جو کمر کی مضبوطی ہو، جس کے بارے میں حسین خود فرمائیں کہ الان انکسر ظہری، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس شخصیت کی منزلت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ عباس کی شخصیت کیا ہے؟ 2 محرم کو فرزند رسول کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، گرمیوں کا شدید موسم، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، کربلا کا تپتا ہوا صحرا، چھوٹے چھوٹے بچے، مستورات، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ 8 محرم کو کئی بچے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس یہ آوازیں سنتے، برداشت نہ کر سکتے، فرزند رسول کی خدمت میں آتے، بھائی مجھے اجازت دیجئے۔ فرزند رسول فرماتے عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تو بطول زادیوں کا سہارا ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ آخر ایک موقع پر جناب سکینہ سے ملاقات ہوئی، سکینہ کے ہاتھ میں خشک مشکیزہ ہے، فرماتی ہیں چچا عباس پانی کب لاؤ گے؟ اب تو میرے بھائی اصغر کی آخری سانسیں ہیں۔ عرض کرتے ہیں اے آقا زادی مجھے بابا سے اجازت لے دو، میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا۔ سکینہ کو ساتھ لیا، فرزند رسول کی خدمت میں آئے۔ فرزند رسول نے دیکھا، عباس عرض کرتے ہیں آقا مجھ سے بچوں کی العطش کی آوازیں برداشت نہیں ہو رہی، مجھے اجازت دیجیے میں پانی کے لیے جاؤں، پانی لینے کے لیے جاؤں۔ فرزند رسول نے اجازت دی، فرمایا عباس جاؤ، لیکن پانی لینے کے لیے جانا ہے، لڑنے کے لیے نہیں، لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کا رخ کیا، گھوڑے کو تیز دوڑایا۔ روایات میں جس طرف گھوڑا دوڑتا ہے ملائین کی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ کئی ناری گھوڑے کے سموں کے نیچے آ کر فنار ہوئے۔ عباس کا گھوڑا دریا پر پہنچا، گھوڑے کو دریا میں داخل کیا، مشک کو پانی سے پر کیا، پانی ہاتھ پر اٹھایا، اٹھا کر اسے دوبارہ پھینک دیا۔ عباس حسین پیاسا ہو، سکینہ پیاسی اور عباس پانی پیے۔ مشک کو پر کیا، گھوڑے کو دریا سے باہر نکالا، گھوڑے خیام کا رخ کیا۔ اب گھوڑے کو تیز دوڑا رہے ہیں، ساری کوشش یہ ہے کہ گھوڑا کہ پانی خیام تک پہنچ جائے۔ عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے، گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے۔ ادھر فوج اشکیا میں یہ اعلان ہو گیا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو تم غالب نہ آ سکو گے۔ اب ایک عباس ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، عباس گھوڑا تیز دوڑا رہے ہیں، کہیں سے تیروں کی بارش ہے، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ عباس کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے۔ یا ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا۔ اب عباس کا ایک بازو ہے، ایک ہاتھ ہے، اسی میں گھوڑے کی لگام ہے، اسی میں مشق کا تسمہ ہے، علم بھی اٹھایا ہوا ہے، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، ایک دوسرے ظالم نے وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ اب عباس کے بازو نہیں رہے، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، مشق کا تسمہ منہ میں ڈالا، ایک گھوڑا مجھے خیموں تک پہنچا، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اب ظالموں نے دیکھ لیا کہ عباس کے بازو نہیں رہے، ایک ظالم نے جو تیر مارا،
یہ تیر سیدھا آ کر مشق میں لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کی آس ٹوٹی، عرض کیا اے سکینہ، اے آقا ذاتی، میں وعدہ پورا نہ کر سکا، غلام کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عباس بغیر بازو کے گھوڑے کے اوپر۔ اب ظالموں نے دیکھ لیا کہ عباس کے بازو نہیں رہے، عباس اب جنگ نہیں کر سکتے، ظالم قریب آ گئے۔ آخر عباس نے گھوڑے کی زین چھوڑی، آواز آئی یا اخی ادرکنی، اے بھائی میری مدد کو پہنچو۔ فرزند رسول اٹھے، میدان کی طرف دوڑے، عباس کے قریب پہنچے، ایک نظروں سے عباس کو دیکھا، کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا الآن ان کا سر ظہری۔ عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس جب تک تو زندہ تھا میری کمر مضبوط تھی، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ زمین پر بیٹھے، عباس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا، فرمایا بھائی عباس اگر کوئی آخری وصیت ہو تو بتاؤ۔ عرض کرتے ہیں آقا میری دو آرزویں ہیں، میری پہلی آرزو یہ ہے کہ اس آخری وقت آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ فرمایا عباس آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ عرض کرتے ہیں آقا میری دونوں آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے۔ فرزند رسول نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، فرمایا یا اخی انظر الی، بھائی میری طرف دیکھو۔ عرض کرتے ہیں آقا میری دوسری آرزو، آپ ہر شہید کا لاشا خیموں میں لے گئے ہیں، پر اے بھائی، اے میرے آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، انی مستحی من السکینہ، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا لیکن پانی نہ پہنچا سکا۔ ادھر خیام کا کیا منظر ہے، بچوں نے اپنی ماؤں سے برتن لیے، سارے بچے جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں پانی کے آنے کا۔ ادھر سے فرزند رسول نے حسب وصیت عباس کا خشک مشکیزہ اٹھایا، ساتھ علم اٹھایا، چلے۔ بچوں نے دور سے دیکھا، علم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بچوں پانی آ رہا ہے، سکینہ کا چچا پانی لا رہا ہے۔ ادھر جب فرزند رسول قریب پہنچے، دیکھا علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا، دیکھا علم آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ سکینہ دوڑ کر بابا کے ساتھ لپٹ گئی، یا ابتا اے امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ فرمایا قد قتلا، بیٹا تیرا چچا مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔